الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، آپ تمام ہی حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو بات ابھی کہی جائے گی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، جس آیت کریمہ کی تلاوت اس وقت کی گئی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بیان کرنا ضروری ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے یہب لمن یشاء اناسا. اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں عطا کر دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے بلکہ اسے بانجھ بنا دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یا کسی عورت کا نہ لڑکا ہونا نہ لڑکی ہونا بلکہ بانجھ ہو جانا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہوتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ اناؤنسر ناظم صاحب نے ابھی کہا کہ چونکہ اس پروگرام کا انعقاد عقیقے کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے عقیقے سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی. مذہب اسلام جو دنیا کا واحد مذہب ہے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو اسلام جیسا ہو، بلکہ مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے، وہ تنہا مذہب ہے جس کے اندر دیگر مذاہب کی کوئی بھی شباہت موجود نہیں ہے. اس مذہب کے اندر جس کام کا بھی حکم دیا گیا ہے ان
تمام کاموں میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ اسی لیے شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ اس دنیا میں اپنا قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بچے کے ماں باپ پر، بچوں کے والدین پر اللہ کا فریضہ مقرر ہو جاتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ والدین اس بچے کی جانب سے کچھ حقوق کو ادا کرے، اور انہی حقوق میں سے ایک حق عقیقہ ہے۔ یہ عقیقہ، یہ جس امام کو ہم لوگ مانتے ہیں ان کے نزدیک سنت ہے، ان کے نزدیک مستحب ہے، لیکن اس عقیقے کو اگر وسعت کے باوجود، اگر حیثیت کے باوجود اتنی مال، اتنی دولت اللہ نے دے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد اگر عقیقہ والدین نہیں کرتے ہیں تو پھر والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ والدین کے حق میں اولاد سفارش نہیں کرے گی۔ اصل میں ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس بچے کا انتقال بچپنے میں ہو جاتا ہے، جو بچہ بچپنے میں مر جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بچہ اپنے والدین کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے روبرو وہ بچہ اپنے والدین کے بارے میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ وہ بچہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرے والدین ہے، تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو جنت میں داخل نہیں کر دے گا، اس وقت تک یہ بچہ اصرار کرتا رہے گا، یہ بچہ ضد کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ بچے کی شفاعت ہے، یہ بچے کی سفارش ہے۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ وسعت کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود اگر ماں باپ اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے ہیں اور وہ بچہ مر جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے بچپنے میں اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے یہ بچہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اپنے والدین کے حق کو ادا نہیں کرے گا اور والدین کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ عقیقے کا فائدہ ہے کہ جب بچے کی طرف سے عقیقہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بچہ شفاعت کرتا ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، ان کے پاس لوگ اپنی شکایت درج کروانے کے لیے جاتے تھے۔ لوگوں کے پاس جو بھی پریشانیاں ہوتی تھی، جو بھی تکالیف ہوتی تھی، ان پریشانیوں کو، ان تکالیف کو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ والدین ایک مرتبہ اپنے بچوں کی شکایت لے کر حضرت عمر کے بارگاہ میں، حضرت عمر کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، میرے بچہ جو ہے، یہ میرا بچہ میرے حقوق کو ادا نہیں کرتا، میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، میرا کہا نہیں مانتا ہے، بلکہ اس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، ماں باپ کو گدانتا نہیں ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بچے کو بلوائیے اور اس بچے کو بلا کر ان سے ادب سکھائیے اور ان کو تادیبی کلمات بتلائیے اور ان کو آپ ڈانٹیے ڈپٹیے تاکہ وہ والدین کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر ان کی اس بات کو سنتے ہیں تو حضرت عمر ان کے بچے کو بلاوا بھیجتے ہیں اور وہ بچہ حضرت عمر کے پاس آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے سے کہتے ہیں
کہ بتاؤ تمہارے والدین کا کہنا ہے کہ تم ان کا کہاں نہیں مانتے، تم منمانی زندگی گزارتے ہو، والدین کے حق کو ادا نہیں کرتے، والدین کی خدمت انجام نہیں دیتے، آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ امیر المؤمنین ذرا بتائیے کیا مذہب اسلام کے اندر صرف ماں باپ کے حقوق والدین پر ہے، ماں باپ کے حقوق بچے پر ہے، یا بچے کے حقوق بھی ماں باپ پر ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام یہ انصاف والا مذہب ہے، انصاف پرست مذہب ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اس لیے اس مذہب اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں بچے کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہے، وہیں ماں باپ کے حقوق بھی بچے کے اوپر ہے، اور بچے کے حقوق بھی ماں باپ کے اوپر ہے۔ تو پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا کہنا ہے کہ میں ان کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، لیکن ذرا پوچھئے انہوں نے میرے حق کو ادا کیا، میرا حق تھا میرے پیدا ہونے کے بعد میرا اچھا نام رکھا جائے، میرے پیدا ہونے کے بعد میری جانب سے عقیقہ کرایا جائے، میرے پیدا ہونے کے بعد مجھے اچھا ادب سکھلایا جائے، مجھے دینی تعلیم سکھلائی جائے، لیکن میرے ماں باپ نے نہ میرا نام اچھا رکھا، نہ میرے جانب سے عقیقہ کیا، نہ میرے باپ نے مجھے اسلامی تعلیم دی اور نہ مجھے ادب سکھلایا۔ اب آپ ہی بتائیے، جب میرے ماں باپ نے میرے بچپنے میں میرے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کیا، میرے ماں باپ نے میرے بچپنے میں میرے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو اب اگر میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہوں، میں ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو بتائیے کیا میں گناہگار ہوں؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ اے والدین، تم نے بچپنے میں اس بچے کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کیا، تم نے بچپنے میں ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس لیے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہوا اور تیرے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی تمام تر ذمہ داریاں یہ ماں باپ پر ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کا فریضہ ہے کہ بچے کو اچھا نام رکھے، بچے کو اچھا ادب سکھلائے، بچے کو دینی تعلیم سکھلائے، اتنی تعلیم سکھلانا جس سے وہ حلال حرام کی تمیز کر سکے، وہ دیگر تمام فرائض کو انجام دے سکے، اتنا فرض ہے والدین پر، فرض ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم دے۔ لیکن آج ماں باپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دیتے، اور صرف اس بنیاد پر کہ اگر دینی تعلیم دیں گے تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ دینی تعلیم پڑھ کر اس کا گزارا کیسے ہوگا، اور اس لیے وہ ڈاکٹر بنانا پسند کرتے ہیں، وہ انجینئر بنانا پسند کرتے ہیں، وہ بڑا سے بڑا ٹیچر بنانا، پروفیسر بنانا پسند کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں صرف پسند نہیں کرتے تو مدرسے میں ڈالنا اور دینی تعلیم سکھانا اس کو پسند نہیں کرتے، جس کا سبب یہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی اولاد جس کے اوپر ماں باپ اپنی زندگی کی تمام کمائی کو لٹا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، یہی بچہ جب بڑا ہو کر انجینئر بن جاتا ہے، جب پروفیسر بن جاتا ہے تو پھر اپنے والدین کے دیکھ بھال نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اسے دینی تعلیم نہیں ملی۔ اگر بچپنے میں اس کو دینی تعلیم ملی ہوتی، بچپنے میں اگر وہ پڑھا ہوتا کہ ماں باپ کا حق بچے پر کیا ہے، ماں باپ دنیا کے اندر کتنا مقام رکھتے ہیں، اگر اس بات کو وہ بچپنے میں پڑھا ہوتا تب تو چل کر وہ آگے اپنے والدین کے ساتھ اطاعت گزاری کا معاملہ کرتا، لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ بچپنے میں
ان تمام چیزوں پر نظر نہیں دی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، جس کا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر شادی ہونے کے بعد وہی بچہ بیوی کا ساتھ دیتا ہے، لیکن کوئی بھی معاملہ ہو اپنے والدین کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسی کی نحوست ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی انسان کی خوشی کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کہہ دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے یہ کام میری خوشی کے لیے نہیں کیا بلکہ تو نے اپنی خوشی کے لیے کیا، اپنے ساتھی کے خوشی کے لیے کیا ہے، اس لیے اس کا ثواب میرے سے نہیں بلکہ اسی سے لے لینا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے اولاد کی خوشی کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اگر اسے دینی تعلیم نہ دے کر کلکٹر بناتا ہے، اسے پروفیسر بناتا ہے، اسے بڑا سے بڑا ٹیچر اور انجینئر اور ڈاکٹر بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے، ایسے ماں باپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھے بلکہ اپنے بچوں سے اس کا ثمرہ اور اس کے نتیجے کی اور اس کے فائدے کی امید رکھے۔ ہاں، یہ دینی دنیاوی تعلیم دینا یہ غلط نہیں ہے، دنیاوی تعلیم دینا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جھگڑا وہاں پر ہے جہاں پر دینی تعلیم کو یکسر چھوڑ دیا جاتا ہے، دینی تعلیم سے روگردانی کر کے دنیاوی تعلیم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیا جائے تو شریعت کے اندر یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی قابل تعریف چیز ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا تو کس وقت؟ جبکہ دینی تعلیم کو جو کہ ضروری ہے اس کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا جائے۔ دو علوم ہیں، ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ دینی علوم یہ ضروری ہے، دنیاوی علوم یہ ضروری نہیں، اس لیے دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم دیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر دینی علوم کو چھوڑ کر صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کی باز پرس ہوگی اور ماں باپ سے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ بتاؤ تیرے بچے کی ذمہ داری تیرے اوپر تھی، جب یہ بچہ تھا تیرا فریضہ تھا کہ تو اس کو دینی تعلیم دیتا، اس کو دیگر تمام احکام کو شریعت کے اندر کون سا حکم فرض ہے، کون سا حکم واجب ہے، کون سا حکم نفل ہے، اس کو تم بتلاتے، لیکن تم نے اس کو بتلایا نہیں، جس کی وجہ سے پوری زندگی بھر یہ دیگر تمام احکامات سے ناواقف رہا اور اس کو انجام نہیں دیا۔ اس کا گناہ بچے کو تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔